شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، ایسی عورت کو طلاق دے دو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ جس طرح دنیا میں آنے کے لیے ماں کا پیٹ پہلی منزل ہے اور اس کے حالات دنیا کی زندگی سے مختلف ہیں، بالکل ویسے ہی اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کے اعتبار سے قبر کا مقام اور درجہ ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور اس کے حالات کو ہم دنیا کی زندگی پر موازنہ یا قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب اور سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے تشہد میں اور اپنی دیگر دعاؤں میں عذاب قبر اور قبر و حشر کے فتنوں سے بکثرت اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت امام خالد بنت خالد بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے تھے، بخاری شریف۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں، وہ کہنے لگیں کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا۔ وہ چلی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اور ان 2 بوڑھی عورتوں کے آنے اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا، قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے، بخاری شریف۔ تو ناظرین، ان احادیث سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن عذاب اس کو ملے گا جو اس کا مستحق ہوگا، یعنی اعمال کے حساب کتاب کے بعد عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں کی قبر پر عذاب کیوں ہوگا، ان کا سب سے بڑا گناہ جو ان کو عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، قبر کا سب سے زیادہ ڈرا دینے والا منظر کون سا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، قبر میں سب سے ہیبت ناک اور خوفناک منظر اس عورت کے لیے ہوگا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی جنت میں جانے کے لیے صرف ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی فرما بردار ہو، اپنے مرد کے عیب دنیا کے سامنے ظاہر کبھی بھی نہ کرے، بلکہ اس کے عیبوں کو اس دنیا میں چھپا کر رکھے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ ہر کام اپنے شوہر سے وہ عورت پوچھ کے کرے، ہر کام میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، ہر کام میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، اپنی خوبصورتی کی فکر اس کے لیے اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز ہو، اور عورت کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے بھی یہ ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی عزت نہ کرتی ہو، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل اور غیبت کرتی ہو، اپنے مرد کو بتائے بغیر اپنے فعل انجام دیتی ہو۔ اللہ گواہ ہے، عورت کی سب سے افضل نیکی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے، اپنے مرد کی چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرے۔ باخدا عورت کا یہ عمل ہر عبادت اور ہر نیک عمل سے افضل ہے۔ یاد رکھنا، زمین پہ عن قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا کے مرد عورتوں کی مثل ہوں گے اور دنیا کی عورتیں مردوں کی مثل ہوں گی۔ اس وقت عورتیں نہ تو اپنے مردوں کی عزت کریں گی اور نہ ہی اپنی زندگی کے فیصلے اپنے مردوں سے پوچھنا چاہیں گی۔ ان کے پناہ و سنگار کا مرکز غیر مرد کی توجہ ہوگی، اور مرد اپنی عورتوں پر خرچ کرنے سے منہ موڑیں گے اور غیر عورتوں پہ فخر سے خرچ کریں گے۔ اے شخص، جب یہ وقت آ پہنچے تو سمجھ جانا قیامت آ پہنچی ہے۔ واضح رہے کہ شریعت میں بیوی پر شوہر کی فرما برداری کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، بچوں کو اس کے خلاف ورگلانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے اور نافرمانی پر سخت وعید میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو خامد کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا۔ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، باب عشرۃ النساء۔ حدیث شریف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خامد کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کریں، پھر وہ آپ میں کوئی ناگوار بات دیکھ لیں تو کہتی ہیں، میں نے تجھ میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ صحیح البخاری باب کفران العشیر رقم الحدیث۔ اسلام میں گھر کی مثال ایک چھوٹی سی حکومت کی سی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو دی ہے۔ بیوی اس حکومت میں شوہر کی مددگار اور اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر کسی موقع پر بیوی کے رویے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ اس حکومت خاندانی کی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے قرآن پاک نے شوہر کے لیے چند ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے آسانی سے مسئلہ حل ہو سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، مرد عورتوں پر محافظ ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو تو انہیں نصیحت کر دیا کرو اور پیار سے سمجھایا کرو، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو، اگر پھر بھی نہ سدھریں تو ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہونے لگیں تو ان کے خلاف کوئی بھی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ النساء۔ اس آیت مبارکہ میں بیوی کی نافرمانی عملی طور پر ہونے یا اس کا خطرہ ہونے کے لحاظ سے شوہر کو کہا گیا ہے کہ پہلے تو بیوی کو سمجھائے، اگر سمجھانے سے وہ نہ مانتی ہو تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کا بستر ہی الگ کر دے اور اس سے ازدواجی تعلق روک دے۔ اگر ان دونوں طریقوں سے بھی وہ نہ مانے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو سکے، یہ اس کی آخری اور حتمی سزا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا کیا انجام ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت سیدھا جہنم میں داخل ہوگی، اور اس کے لیے سخت سے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس جملے کی جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت ضرور جہنم میں جائے گی، اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو ایک اور حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ یہ ناممکن کام کر لے تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خامد کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا بھی شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی جبکہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بقرہ کے برابر قرات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا رکوع فرمایا، پھر سر اٹھایا اور پھر لمبا قیام کیا جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا مگر یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر سلام پھیرا
उस वक्त तक सूरज रोशन हो चुका था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सूरज और चाँद अल्लाह ताला की दो निशानियां हैं, इन्हें किसी की मौत और हयात की वजह से गिरहन नहीं लगता, लिहाजा जब तुम ये सूरत हाल देखो तो फिर अल्लाह ताला को याद किया करो। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने अपने क़ियाम के दौरान में किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत देखी, या फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई, तो मैंने उससे एक गोशा लेने की कोशिश की थी, और अगर मैं उसे ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक उससे खाते रहते। नीज़ मैंने आग देखी, मैंने उस जैसा खौफनाक मंजर कभी भी नहीं देखा, मैंने जहन्नुम में ज़्यादा औरतों को देखा। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। कहा गया कि वो अल्लाह के साथ कुफर करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो खामिद की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश हैं। अगर तो उनमें से किसी के साथ सारी ज़िंदगी हुस्न सलूक करे, फिर वो तुझसे कोई नागवार चीज़ देखें तो कहेंगी कि मैंने तुझसे कभी भी कोई अच्छा सलूक नहीं देखा। यह है वो जुमला जिस जुमले को शोहर से बोलने वाली औरत जहन्नुम में जाएगी। तलाक का शुमार अल्लाह ताला के बड़ा ही नापसंदीदा कामों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को तलाक देने का हुक्म दिया है। हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। सैयदना खलीद बिन सबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है, वो बड़ी ज़ुबान दराज है और मुझे अजियत भी देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे तलाक दे दो। उसने कहा, मेरा उसके साथ पुराना साथ है और उससे मेरी औलाद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसे रोक लो और उसे भलाई की तलकीन करते रहो। अगर उसमें भलाई कबूल करने की सलाहियत हुई तो वो कबूल कर लेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बीवी को शोहर का फरमा बरदार बनाए, इसकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए और हर मियाँ बीवी के दरमियान महब्बत कायम रखे। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आज की तहरीर आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी तहरीरों के लिए हमारे इस इस्लामी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। वस्सलाम।